بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سمینہ خان ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر۔ آپ نے سنا ہوگا کہ یو اے ای، یونائٹڈ عرب ایمریٹس اس کو ہم کہتے ہیں، اس نے اسرائیل کو آخر کار تسلیم کر ہی لیا۔ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ عرب لیگ جو ہے انہوں نے اپنا ایک امن منصوبہ بنایا تھا، اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد یو اے ای نے باقاعدہ طور پر نافرمانی کی ہے اس امن معاہدے کی، جو کہ فلسطین کی وجہ سے اسرائیل کے حوالے سے ایک معاہدہ ہوا تھا جو پوری عرب لیگ ہے ان کے درمیان۔ اب یہ تعلقات یا یہ اسرائیل کو جو ایکسیپٹنس ہے جو یو اے ای نے کی ہے، کیا یہ کچھ دنوں کی بات ہے یا یہ کھیر بہت عرصے سے پک رہی تھی؟ سننے میں یہ آیا ہے کہ یو اے ای اور اسرائیل کے تعلقات بہت عرصے سے خفیہ تعلقات موجود تھے اور اس پر کام ہو رہا تھا، اور جو امریکہ کے پریزیڈنٹ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے اس میں بہت ہی اہم رکن کے حساب سے کے حوالے سے کام کیا ہے، اور یہ دونوں ملکوں کے درمیان جو ڈیل ہے اس کو فائنل کیا ہے۔ لیکن یہ ڈیل یا اسرائیل کو تسلیم کرنا ہم مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام مسلم کنٹریز کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے۔ اس کو کس طریقے سے ہم انالائز کریں، ہم کیا سمجھیں کہ یہ کس حد تک کس ملک کے لیے اچھا ہوا ہے؟ کیا اس سے یو اے ای کو فائدہ ہوگا؟ کیا اس سے اسرائیل کو فائدہ ہوگا؟ کیا اس سے امریکہ کو فائدہ ہوگا؟ یا جس خطے میں یو اے ای موجود ہے اور اس کے آس پاس کے ممالک جن میں پاکستان بھی ایک اہم ملک ہے، کیا ہمیں اس سے نقصان ہوگا اور کیا نقصان ہوگا؟ اس کے بعد دوسرا بڑا فریق جس کو اس کا سب سے بڑا نقصان ہوگا وہ فلسطین ہے، کیونکہ فلسطینیوں کی جو ایک آزادی کی جنگ ہے، ان کے جو حقوق غصب ہو رہے ہیں، اور جس طریقے سے پچھلے کئی سالوں سے اسرائیل نے فلسطینیوں کو ایک جیل میں قید رکھا ہوا ہے، ان کی کس حد تک حق تلفی ہوئی ہے۔ اب دو بڑے ملک جنہوں نے سب سے پہلے آ کر اس معاہدے کی یا یہ جو اسرائیل کی ایکسیپٹنس ہے یو اے ای کی طرف سے اس کو کرٹیسائز کیا، اس میں ٹرکی اور ایران ہے، اور ان دونوں ملکوں کی وزارت خارجہ نے یہ بیان دیا ہے کہ مکمل طور پر فلسطینیوں کی جو کمر ہے اس میں چھرا گھونپا گیا ہے، بلکہ جو تمام مسلمان ہیں، ان ٹوٹل ہم بات کرتے ہیں جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں، ان کے ساتھ ایک طرح سے بغاوت کی ہے۔ یو اے ای ایک ایسا ملک ہے کہ جس کو بنانے میں بہت سے ملکوں نے کردار ادا کیا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اسرائیل نے بھی یو اے ای کے بننے میں کافی مدد کی اور ان کو ایک ہیلپ اور سپورٹ انہوں نے کافی عرصے سے پرووائڈ کی۔ دوسری طرف ہم نے ڈسکس بھی کیا اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ پاکستان کے اور سعودی عرب کی جو تعلقات ہیں وہ بھی کچھ خراب ہوئے، انڈیا کی طرف رجحان یو اے ای کا بھی اور سعودی عرب کا بھی کچھ زیادہ گیا۔ تو ان تمام سچویشن کے بعد جب یہ خبر آتی ہے کہ یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، تو ظاہر عقل یہ ماننے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ ایک بہت زبردست قسم کا گیم پلان جو ہے وہ بنایا گیا ہے، جس میں کچھ ملک ہے، جس میں ایران ہے، ٹرکی ہے، پاکستان ہے، رشیا ہے، چائنا ہے، ان کو ایک کارنر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا میں جو سب سے بڑا پروجیکٹ گوادر میں جو پروجیکٹ چل رہا ہے، اور سی پیک کا نام اس کو دیا گیا ہے، سب سے بڑا اگر اس وقت پوری دنیا میں لوگوں کو جو پریشانی ہے وہ اس سی پیک کی ہے، اور چائنا اور پاکستان کے جو ٹائز ہیں، یہ جو تعلقات ہیں، وہ بہت دن بدن مزید مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ رشیا بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک بہت اہم رول پلے کر رہی ہے، اگرچہ کہ کھل کے سامنے نہیں آ رہا، لیکن بیہائنڈ دا بیک چائنا اور پاکستان کے ساتھ بھی موجود ہے۔ اور ایک بلاک بننے کی بات ہو رہی ہے، ابھی تک وہ اس بلاک کو اناؤنس نہیں کیا گیا، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت جلد ایک بلاک جو ہے وہ بھی بنایا جائے گا۔ پاکستان نے بڑا زبردست سٹینڈ لیا سعودی عرب کے خلاف، اور انہوں نے سعودی عرب کو آنکھیں دکھائیں کشمیر ایشو کے حوالے سے، اور او آئی سی کے حوالے سے بات کی، جس پر سعودی عرب مزید برہم ہوا، لیکن کم از کم پاکستان نے اپنا ایک سٹینڈ رکھا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ اب اس سٹینڈ کے پیچھے کس ملک کا ہاتھ ہے؟ کیا چائنا اور رشیا نے پاکستان کو یہ کہا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے رہیں گے، اور ابھی ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم دنیا کو یہ بتا دیں کہ ہمارے خطے میں اگر کسی قسم کی خانہ جنگی کرنے کی کوشش کی گئی، یمن کو نقصان پہنچایا گیا، یا سی پیک جس میں پاکستان کے انٹرسٹ ہیں، چائنا کے انٹرسٹ ہیں، اس کو نقصان پہنچایا گیا، تو اس کے لیے ہم سب مل کر تیار کھڑے ہوں گے۔ لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ یو اے ای کے ساتھ اسرائیل کی جو تعلقات ہیں، اس میں جو ہماری گوادر پورٹ ہے یا جو ہمارا سی پیک ہے، اس کو بھی خدا نخواستہ نشانہ بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کی لوکیشن اس طرح کی ہے کہ یو اے ای کی جو ڈیفرنٹ پورٹس ہیں، کیونکہ عمان کو بھی یو اے ای نے اپنے اعتماد میں لیا ہوا ہے، اور ان کی جو سلطان کا پورٹ ہے، اور جو یو اے ای میں ایک پورٹ ہے، اس سے جو گوادر پورٹ ہے وہ اتنی دور نہیں، اور وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں گوادر پورٹ کو، اور وہاں سے یہ اس کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، اور اسرائیل کی جو یو اے ای کے ساتھ جو مختلف معاہدے ہوں گے اس میں ہمارے انٹرسٹ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اب ایسے میں ہم نے بات کی تھی کہ آئی ایس آئی نے ہیلپ کی، ایک امریکن رپورٹ کے مطابق، یہ میں نہیں کہہ رہی، کہ آئی ایس آئی نے ہیلپ کی، چائنا کی مدد کی ایک پلان بنانے میں، جس سے چائنا لداخ تک جانے میں تک کامیاب ہوا۔
کیا را جو کہ بہت عرصے سے یہ کھلی ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ را کا ایک بہت زبردست ہولڈ ہے یو اے ای کے اندر، کیا را نے بھی اسرائیل کی مدد کی اور یو اے ای کی مدد کی یہ سب اس سارے پلان کو فائنل کرنے میں؟ پھر پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے بہت بڑا رول پلے کیا، بلکہ اگلے 2 ہفتے میں جو ایک جو آفیشیلی ڈیل سائن ہوگی اسرائیل اور یو اے ای کے درمیان وہ وائٹ ہاؤس میں ہوگی. اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اب اس کے بعد اور جو مسلم کنٹریز ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کریں گے، ان کے ساتھ سفارتی تعلقات، سیاسی تعلقات، ثقافتی تعلقات بحال کریں گے. اور اب ظاہر ہے اسرائیلی شہری یو اے ای میں آئیں گے اور جو یو اے ای کے لوگ ہیں وہ اسرائیل جائیں گے. اب تو اسرائیلی شہری جو ہیں وہ سعودی عرب بھی جا سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ چند دنوں میں آپ یہ بھی سنیں کہ سعودی عرب نے بھی اسرائیل کے ساتھ ایک ایگریمنٹ جو ہے وہ سائن کر لیا ہے اور وہ بھی اسرائیل کو تسلیم کر رہا ہے. عمان تو آلریڈی یو اے ای کے ساتھ جو ہے ان کا آپس میں ایک کانفیڈنس ہے. سو دھیرے دھیرے اور مسلم کنٹریز جو ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ کریں گے اور اسرائیل کو تسلیم کریں گے. اور اسرائیل جو ویسے ہی پوری دنیا میں اس کا ایک پریشر موجود ہے، اور اکثر جب کہیں کوئی بڑی بات ہوتی ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کا پریشر ہے، بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب نے جو پاکستان کے ساتھ ڈیل بریک کیا اس میں بھی اسرائیل کا پریشر موجود تھا. سو یہ بڑی ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے. لیکن کیا یہ جو 5 بڑے ملک ہیں جس میں پاکستان ہے، چائنا ہے، رشیا ہے، ایران ہے اور ٹرکی ہے، کیا اب یہ اکٹھے ہو کر اس حوالے سے کوئی اقدام کریں گے، کچھ سوچیں گے، یا انہوں نے بھی کوئی اپنا ایک پلان تیار کیا ہوا ہے؟ لیکن بڑا زبردست بیان ترکی کی طرف سے آیا، اگرچہ کہ ٹرکی کے سیاسی کے جو سفارتی تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ اور اس کے علاوہ کاروباری تعلقات بھی ہیں، لیکن پچھلے چند سالوں سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کچھ اچھے نہیں ہیں. اور پاکستان ایک ایسا ملک ہے جنہوں نے آج تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا. تو اب یہ بڑی سچویشن جو ہے بڑی دلچسپی ہو رہی ہے اور بہت ایک پریشان کن صورتحال ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے. خاص طور پر بینگ اے پاکستانی ہمیں اس چیز پہ زیادہ کی فکر مند ہے کہ جو ایک پروجیکٹ ہے سی پیک جس پہ کہ پوری دنیا کی نظر ہے، اور جب سے یہ پروجیکٹ اناؤنس ہوا ہے ہر طرح کی مشکلات ہمارے لیے پیدا کی گئی ہیں، اس خطے میں مزید تعلقات کو خراب کیا گیا ہے. لیکن سب سے بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ عرب ملکوں نے جس طریقے سے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے اور جس طریقے سے ایک پوری مسلمان قوم، جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں، مسلمان قوم ہیں، ان کے ساتھ بے وفائی کی ہے، اس پر بے حد افسوس ہے. یہ تھا آج کا پروگرام، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید پروگرام دیکھنے کی نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں. یہ تھا میرا آج کا پروگرام. اپنے اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.